جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاہجر. ہر قسم کی حمد و ثنا عظمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ. معزز حاضرین جمعہ، دین اسلام کی خوبیوں میں سے یہ عظیم خوبی یہ ہے کہ دین طہارت ہے. یہ دین پاکی صفائی کا دین ہے. اللہ سبحانہ و تعالی خوبصورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اسلام نے وہ تعلیمات دی لوگوں کو جس سے حقیقی طہارت ان کو حاصل ہوتی ہے. طہارت اہل علم کہتے ہیں دو قسموں میں منقسم ہے. ایک طہارت ہے باطنی طہارت، کہ انسان کا دل شرک کی گندگی سے پاک ہو، بدعات سے پاک ہو، گناہوں اور معصیتوں سے پاک ہو، گناہ کی جگہوں پر حاضر ہونے سے پاک ہو. یہ پاکیزگی ہے جو باطنی اور معنوی پاکیزگی ہے. اور دوسری پاکیزگی ہے ظاہری پاکیزگی. ظاہری پاکیزگی سے مراد انسان کا بدن پاک ہو، اس کا لباس پاک ہو، اس کے کپڑے پاک ہوں، اس کی جگہ پاک ہو. یہ ہے ظاہری پاکیزگی اور طہارت. اسلام دونوں پاکیزگیوں کی تعلیم دیتا ہے. پاکیزگی صرف ظاہر کی ہو، باطن کی نہ ہو تو وہ بھی اللہ کے نزدیک پاک نہیں ہے. وہ آدمی جو باطن سے پاک صاف ہے لیکن ظاہر سے پاک نہیں ہے، وہ بھی حقیقت میں پاک صاف نہیں ہے. طہارت دونوں چیزوں کا نام ہے، کہ باطنی اور معنوی طہارت بھی ہو اور ظاہری اور جسمانی طہارت بھی ہو. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابتدا میں جو رسول پر آیتیں نازل کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ علق کے بعد، اقرأ بسم ربک الذی خلق کے بعد، اہل علم کے بقول جو دوسری وحی رسول پر نازل ہوئی، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر چلے گئے گھبرا کر کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا فانذر، کھڑے ہو جائیے، فانذر، لوگوں کو ڈرائیے. یعنی آپ کو نبوت دی گئی، آپ کو رسالت دی گئی، اب اس کا آپ کو اعلان کرنا ہے، اب ذمہ داریاں اٹھانے کا وقت ہے. قم فانذر، اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی پاکیزگی بیان کیجیے، بڑائی بیان کیجیے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے لباس کو پاک رکھیے. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی کو چھوڑ دیجیے، دور ہو جائیے اس سے، تعلق اپنا کاٹ لیجیے اس سے. غور کیجیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ذمہ داری دی تبلیغ کی، آپ کو دین پہنچانے کی ذمہ داری دی، وہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جن باتوں کی تعلیمات دی گئیں ان میں سے دو تعلیم پر آپ غور کیجیے. کہا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے لباس کو پاک رکھیے، اور وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، شرک کی گندگیوں سے اور اس کی غلاظتوں سے اور معنوی گندگیوں سے دور ہو جائیے.
یعنی طہارتیں دو قسم کی ہیں اسلام نے، دونوں کا خیال کیجیے. آپ جسمانی طور پر اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیے اور ساتھ ہی ساتھ معنوی گندگیوں سے اپنے آپ کو دور کر لیجیے. اسلام کی طہارت اور پاکیزگی کا تصور ان دو چیزوں سے مل کر کے ہوتا ہے کہ آدمی سب سے پہلے شرک اور بدعات کی گندگی کو چھوڑ دے، گناہوں کی دلدل سے اپنے آپ کو نکالے. یہ اصل پاکیزگی ہے. اگر یہ پاکیزگی نہ ہو، ظاہری پاکیزگی انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. اور وہیں پر کوئی آدمی اپنے باطن کو پاک کرتا ہے شرک سے، بدعات سے، گناہوں سے، لیکن ظاہری طور پر اپنے جسم کو، لباس کو، اپنے بدن کو، اپنے کپڑوں کو پاک و صاف نہیں رکھتا، وہ بھی سنت کا مخالف ہے. اس لیے کہ رسول کو دونوں باتوں کا حکم دیا گیا. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے لباس کو پاک رکھیے، اور اسی طرح شرک سے، بدعات سے اور گناہوں کی گندگیوں سے بھی دور ہو جائیے. یہ دو قسم کی طہارتیں ہیں اسلام میں اور دونوں مطلوب ہیں. اور آج کے اس خطبہ جمعہ میں ظاہری جو طہارت ہے اس سے متعلق دو تین باتیں مجھے اہم رکھنی ہیں. سب سے پہلی بات ہے وہ یہ، اہل علم کہتے ہیں کیا وجہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اور لباس کی پاکیزگی کا حکم دیا گیا، وہ بھی ابتدا میں حکم دیا گیا. سب سے پہل جو وحی اللہ کے نبی پہ اتری ہے اس میں آپ کو لباس کو پاک رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کی حکمتوں میں اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ انسان کا جو ظاہری لباس ہے، اس کی جو ظاہری ہیئت ہے، اس ہیئت کا اثر انسان کے دل اور باطن پہ پڑتا ہے. ہم جو لباس پہنتے ہیں، ہمارا جو جسم ہوتا ہے، جس جگہ پر ہم ہوتے ہیں یا ہمارا گھر ہے، وہاں جو حالات اور احوال ہوتے ہیں اس کا اثر انسان کے جسم اور انسان کے دل پر پڑتا ہے. یعنی انسان کی ظاہر کا اثر باطن پہ ہوتا ہے. بہت سارے دلائل میں اہل علم نے اس دلیل کو ذکر کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کیا. کس بات سے منع کیا ہے؟ درندوں کا لباس، درندوں کے چمڑے کو پہننے سے منع کیا گیا ہے، چیتوں کی کھال کو پہننے سے منع کیا گیا ہے، اس پر بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے. مردوں کو عورتوں کا لباس پہننے سے منع کیا گیا ہے، عورتوں کو مردوں کا لباس پہننے سے منع کیا گیا. کیوں؟ اگر کوئی مرد ہے عورت کا لباس پہنتا ہے، ان کپڑوں کا اثر وہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے. اگر کوئی عورت ہے، اگر مردوں کا لباس اسے پہنا دیا جائے، ان کپڑوں کا اثر وہ اپنے اندر محسوس کرتی ہے. اس کا مطلب جو ظاہر ہے انسان کا، باطن پر اس کا اثر ہوتا ہے. اسی لیے اگر کوئی آدمی غسل کر کے پاک صاف لباس پہن کر خوشبو لگا کر کے اللہ کے گھر کو آتا ہے، اس کی عبادت کی لذت اور ہے. اور وہ آدمی جو گندے لباس کے ساتھ، بدبودار جسم کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو، اس کی عبادت کا اثر اور ہے. کوئی آدمی لوگوں سے ملتا ہے اچھے لباس کے ساتھ، خوشبودار ہو کر کے، اس کے اخلاق اور ہیں. وہ آدمی جو پسینے سے شرابور ہو، گندا لباس، بکھرے ہوئے بال ہوں، لوگوں سے بات کرنے کی اس کے اخلاق اور ہیں. شریعت یہ کہتی ہے کہ انسان کے ظاہر کا اثر اس کے باطن پر ہوتا ہے، لہٰذا ظاہری ہیئت کو صحیح کرو، باطن پر اس کا اثر ہوتا ہے. اس کی ایک اور دلیل اہل علم نے دی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں پابند کیا ہے کہ کوئی بھی آدمی نماز کو آتا ہے، آنے سے پہلے وضو کر کے آئے. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، اگر نماز کو آنا ہے پہلے پاک صاف ہو کر کے اچھا لباس پہن کر آؤ. کیوں؟ جب انسان وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد جسم کے اندر جو راحت وہ محسوس کرتا ہے وہ آدمی کبھی محسوس نہیں کر سکتا جو وضو نہ کرتا ہو. یعنی اسلام نے کہتا ہے ظاہری لباس اور ظاہری ہماری جو نظافت اور حیات ہے اس کا اثر ہمارے دل پر بھی ہوتا ہے. لہٰذا میرے محترم بھائیوں، اس نظافت اور پاکیزگی کو کوئی آدمی معمولی نہ سمجھے. اس کا اثر ہماری عبادتوں کے خشوع پر ہوتا ہے، ہمارے اخلاق پر ہوتا ہے، ہمارے معاملات پر ہوتا ہے. حتیٰ کہ دعوت اللہ میں بھی اگر کوئی آدمی دعوت دینے کے لیے جاتا ہے کسی کے پاس اور اس کی حیات اچھی نہ ہو، دیکھنے میں اچھا نہ معلوم ہوتا ہو، اس کی باتوں کا ویسا اثر نہیں ہوتا جیسا ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ لوگ اسے احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے ہوتے. ظاہری لباس کا اپنا ظاہری لباس اور اس کی پاکیزگی کی اسلام میں اپنی اہمیت ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اپنے لباس کو بھی آپ پاک و صاف رکھیے. اور دوسری بات ہے وہ یہ کہ جو ظاہری پاکیزگی ہے، نظافت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ دو لوگوں کو بڑا پسند کرتا ہے. ایک وہ لوگ جو کثرت سے توبہ کرتے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں. دوسرا وہ جو پاک صاف رہتے، طہارت کا اہتمام کرتے ہیں. دونوں کو اللہ پسند کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ توبہ انسان کی معنوی نجاست کو دور کرتی ہے. گناہ سے، شرک سے، بدعات سے جب انسان توبہ کرتا ہے تو وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کو توبہ پسند ہے کیونکہ اس سے باطن کی گندگی دور ہو جاتی ہے.
اور اللہ تعالیٰ کو پاک صاف رہنے والے پسند ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے انسان کا ظاہر پاک ہوتا ہے. یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بھی بڑے پسند ہیں اور پاک صاف رہنے والے بھی بڑے پسند ہیں. لہٰذا میرے محترم بھائیوں، پاکیزگی اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑا مقام ہے اس کا. آپ جانتے ہیں جن جگہوں پر، جن امور میں ہم نے کوتاہی کی ہے، انہی میں سے پاکی صفائی اور نظافت بھی ہے. حتیٰ کہ لوگوں میں مشہور ہے یہ مسلمانوں کے علاقے ہیں یہ گندے ہوا کرتے ہیں، یا ان کے گھر ہیں یہ گندے ہوا کرتے ہیں، یا یہ ہیں تو عام طور پر یہ گندے ہوا کرتے ہیں. ہم نے اسلام کا صحیح تصور لوگوں کو نہیں دیا. تہذیب کی باتیں تو اب ہو رہی ہیں. اسلام نے 1400 سال پہلے لوگوں کو نظافت کی وہ تعلیم دی ہے جو تصور اور خیال سے بھی باہر کی ہے. جبکہ لوگ ٹھیک سے لباس پہننا نہیں جانتے، استنجا کے آداب نہیں جانتے تھے. اس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کی وہ تعلیمات ہمیں دیں. ہمیں استنجا کرنے کا ادب بھی سکھایا گیا کہ استنجا کیسے کرنا چاہیے. جیسے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے نبی نے ہم کو ہر چیز سکھائی ہے، حتیٰ کہ طہارت اور پاکیزگی کا کیا طریقہ ہے اسلام میں وہ ہمیں سکھایا ہے. جب لوگ پتے پہنا کرتے تھے اس زمانے میں اسلام نے انسانوں کو پوری نظافت سکھا دی. سبحان اللہ. اہل علم کہتے ہیں انسان کی پیدائش سے لے کر کے بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کر کے اس کی ختنہ، اس کے سر کو مونڈنا، وہاں سے لے کر کے جب آدمی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد بھی اسلام یہ کہتا ہے اللہ کے حوالے کرنے سے پہلے اسے غسل دیا جائے، اسے کفن دیا جائے، اس میں اسے خوشبو لگائی جائے. یعنی دنیا کی ابتدا سے لے کر کے انتہا تک اسلام طہارت اور نظافت کی تعلیم دیتا ہے، پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے. حتیٰ کہ صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے آپ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک صحابی رسول کو ٹھیک سے کفن نہیں دیا گیا اور ان کو دفن کر دیا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اور آپ نے نصیحت کرتے ہوئے ان سے کہا کہ تم میں سے اگر کوئی آدمی کسی کو کفن دیتا ہے فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ، آپ نے کہا کفن بھی دے تو اچھا کفن اس کو دے. کم از کم جتنی قیمت کا لباس وہ پہنتا تھا اتنی قیمت کا کفن اسے ملنا چاہیے. اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا کہ ایک صحابی کو ایسا کفن دیا گیا جو پورا نہیں آتا تھا. آپ نے کہا نہیں، کفن بھی دو مسلمان کو تو اچھا کفن دو، اور پھر اسے جب الوداع کرو تو اچھی طرح اسے الوداع کرو. یعنی اسلام ابتدا سے لے کر انتہا تک لوگوں کو پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے. مگر آپ جانتے مسلمانوں میں سے بہت سارے ہم میں سے ایسے جو نظافت اور طہارت کو اسلام کا حصہ ماننے کے لیے تیار نہیں. اگر ہم ان کی حیت کو دیکھیں، ان کے بال بکھرے ہوئے، ان کے لباس گندے ہیں، بچوں کے لباس گندے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، گھر بکھرا ہوا، گھر کے اندر گندگی ہے، لباس گندے ہیں، ہمارے اندر بدبو ہے، جسم کے اندر بدبو ہے. اسلام کی صحیح تعلیمات ہم نے اختیار نہیں کی ہے. اسلام باطنی طہارت کے ساتھ ظاہری طہارت کی تعلیم دیتا ہے. یہ میری ذمہ داری ہے اور خواتین کی ذمہ داری ہے اپنے گھر کو پاک و صاف رکھنا، بچوں کو پاک و صاف رکھنا، گھر کا ماحول پاک و صاف رکھنا. یہ دین کا حصہ ہے. اس لیے کہ اسلام کہتا ہے مرنے والے کو بھی پاکیزگی کے ساتھ رخصت کرو. تو جو زندہ ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ پاکیزگی کا اہتمام کریں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اے اللہ کے نبی جو مسجد قباء ہے اس مسجد میں آپ رہیں، وہاں عبادت کریں، یہ زیادہ حق رکھتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس مسجد کی بنیاد اللہ کے تقوی پر پڑی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے قباء کے اطراف ایسے لوگ رہتے ہیں جنہیں پاکی صفائی بڑی پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاکی صفائی کے ساتھ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قباء کے اطراف رہنے والے صحابہ کو پاک و صاف کہا اور ان کے اس عمل کو اللہ نے پسند کیا. امام عطا رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ خوب پاکیزگی کا اہتمام کرتے تھے، اپنے جسم اپنی نظافت کا خیال رکھتے تھے، استنجا کے موقع پر اچھی طرح اپنے آپ کو صاف رکھا کرتے تھے، جب غسل فرض ہو جائے فوراً غسل کر لیا کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، اور ایسے لوگ جو مسجد کے اطراف رہتے ہیں انہیں پاکیزگی پسند ہے. یعنی اسلام نے کہتا ہے کہ پاکیزگی اللہ کو محبوب ہے. جب اللہ کو یہ محبوب ہے اس کا مطلب میرے محترم بھائیوں یہ اجر و ثواب کی چیز ہے. اجر و ثواب اس سے انسان کو ملتا ہے. اللہ جب کسی چیز کو پسند کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیکی ہے، اجر و ثواب ہے. لہٰذا پاکیزگی کا ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ جو پاکیزگی ہے
اس پاکیزگی کے حوالے سے آپ دیکھیے اسلام کے تعلیمات کیسی عظیم ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے جو طہارت کی حالت پہ نہ ہو. طہارت کا مطلب یہ ہے اگر اس پہ غسل فرض ہو گیا ہے تو پہلے غسل کرے گا تبھی نماز ہوگی. اگر غسل فرض نہیں ہے نماز کا وقت ہو گیا. اگر وضو نہیں ہے جب تک وضو نہیں کرتا اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا. اب سوچیے طہارت اور پاکیزگی اسلام میں کتنی پسندیدہ ہے کہ اللہ نے طہارت کے کچھ حصوں کو فرض کر دیا ہے کہ یہ جو وضو ہم کرتے ہیں اپنے ہاتھ کو چہرے کو اور قدم کو جو دھلتے ہیں جو کہ پاکیزگی ہے اللہ نے اس حصے کو فرض کر دیا اور نمازوں کے ساتھ اسے جوڑ دیا ہے کہ جب تک ہم یہ پاکیزگی حاصل نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہماری کوئی نماز قبول نہیں کرے گا. اور آج آپ دیکھیے طہارت کی جب بات آتی ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں پاکی نہیں ہے طہارت نہیں ہے یہ کہہ کر کہ وہ عبادتوں کو ضائع کر رہے. عبادت کو ضائع کرنے کا بھی گناہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس ذمہ داری کو جو اللہ نے انہیں دی تھی اسے ضائع کرنے کا بھی گناہ ہے. کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ سب سے زیادہ قبر کا جو عذاب ہوتا ہے اسی گندگی کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا استنزہوا من البول. آپ نے کہا جب پیشاب کرتے ہو پیشاب اس احتیاط سے کرو کہ اس کے قطرات تمہارے جسم پر کپڑوں پر نہ اڑ جائے. اگر یہ اڑ گئے اللہ کے نبی نے کہا فإن عامۃ عذاب القبر من. اس امت میں عام طور پر جو لوگوں کو قبر کا عذاب ہوگا پیشاب کے قطروں کی وجہ سے عذاب ہوگا. یعنی یہ صرف عبادت اور نیکی کا کام نہیں بلکہ اگر انسان اس ذمہ داری میں کوتاہی برتتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا قبر کے عذاب کا سبب ہے. بلکہ بخاری مسلم کی روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس گزرے. آپ نے کہا انہما لا يعذبان. ان دونوں قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے. دونوں کے اندر عذاب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ اس میں عذاب ہو رہا ہے. آپ نے کہا ان دونوں میں عذاب ہو رہا ہے. آپ نے کہا وما يعذبان فی کبیر. کوئی بہت بڑا کام نہیں تھا جو وہ نہیں کر سکے ہوں اور عذاب ہو رہا. نہیں, ایسی ذمہ داری تھی وہ چاہتے تو کر سکتے تھے. وما يعذبان فی کبیر. کوئی بہت بڑی ذمہ داری نہیں تھی ان پر, جان بوجھ کر کے انہوں نے ایسا کیا تھا. کیا؟ آپ نے کہا اما احدہما. ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو چغل خوری کیا کرتا تھا. چغل خوری کا مطلب یہاں کی بات کہیں اور منتقل کرنا فساد کی نیت سے, اسے کہتے چغل خوری. اگر کوئی آدمی اصلاح کرتا ہے تو یہ مطلوب ہے لیکن بات کو ادھر سے ادھر نقل کرے تو یہ چغل خوری ہے. آپ نے کہا ایک وہ ہے قبر جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عذاب دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ چغل خور تھا. اور دوسرا آپ نے کہا اما الآخر فکان لا يستنزه من البول. دوسری قبر میں عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ جب بھی آدمی پیشاب کرتا تھا جب زندہ تھا پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا. اب سوچے اللہ معاف فرمائے اگر اس وجہ سے قبر کا عذاب ہو. یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ بہت بڑا کام بھی نہیں کہ جو بہت مشکل ہو, اس کے بعد بھی انسان اگر سستی اور غفلت برت کر اس کی وجہ سے عذاب ہوگا تو کس قدر افسوس کی بات ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں عام طور پر جو قبر کا عذاب ہے وہ اسی وجہ سے. اور اسی طرح سے یہ جو پاکیزگی ہے طہارت ہے نظافت ہے اسلام کو بڑی پسندیدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے یہ سنت ہے کہ آپ مسواک کا اہتمام کیا کرتے تھے. آپ نے کہا سواۃ مطہرۃ للفم. آپ نے کہا مسواک انسان کے منہ کو صاف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا اہتمام کرتے تھے. یہ منہ کی صفائی ہے. عام طور پر آج کے زمانے میں یہ ٹوتھ برش اور پیسٹ اور یہ ساری چیزیں اب چل پڑی ہیں. آپ سوچیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے اس مسواک کو آپ اہتمام سے کیا کرتے تھے. بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا نشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ. آپ نے کہا اگر امت پہ مشکل نہ ہوتی تو میں مسواک کو ہر نماز کے ساتھ فرض کر دیتا, ہر وضو کے ساتھ فرض کر دیتا. جو آدمی فرض نماز پڑھ رہا ہے اسے مسواک بھی کرنا ہوگا لیکن امت پہ مشکل ہے, ہر آدمی کے پاس مسواک نہیں ہے, امت کے پاس سہولیات نہیں ہے یا آسانی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ان کا خیال کرتے ہوئے کہا اگر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں تمام لوگوں پر اس مسواک کو فرض کر دیتا نماز کے لیے. لیکن آپ خود مسواک کرتے تھے.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی جب گھر کے اندر آتے، گھر کے اندر آنے کے بعد سب سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ چونکہ گھر کے اندر بیوی ہے، اولاد ہے، اللہ کے نبی سب سے پہلے گھر جاتے، داخل ہونے کے ساتھ ہی اللہ کے نبی مسواک کیا کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ منہ صاف ہو اور بیوی بچوں سے گفتگو ہو تو ان کے لیے سہولیت اور آسانی ہو. سبحان اللہ. اب سوچئے کیسی نظافت ہے کہ آپ گھر میں داخل ہونے کے ساتھ ہی مسواک کیا کرتے تھے. شاید کہ کوئی ہم میں سے ایسا ہو جو اس سنت پہ عمل کرتا ہو کہ گھر کے اندر داخل ہوتے مسواک کرے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، عائشہ کہتی ہے آپ سب سے پہلا کام یہ کرتے تھے منہ کو صاف کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی کی نظافت اور طہارت ہے. بلکہ دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کے نبی کا سب سے آخری عمل کیا تھا؟ آپ نے زبانی طور پر جو عمل کیا، آپ نے جو دعائیں کی، آپ کا جسمانی اور آخری عمل کیا تھا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے بھی تازہ مسواک کی تھی، اس کے بعد اللہ کے نبی کا انتقال ہوا. یعنی اعمال میں آخری عمل جو آپ نے اپنے ہاتھ سے اور بدن سے کیا ہے وہ مسواک ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے. اس قدر ہی اہم ہے طہارت اور نظافت. شریعت نے کہا اگر کوئی کچی پیاز، کچا لہسن کھا کر کے مسجد میں آتا ہے، اسے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، مسجد کے قریب اسے نہیں آنا چاہیے. کیوں؟ لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے. ہماری گندگی ہمارے لیے بھی مصیبت ہے، دوسروں کے لیے بھی مصیبت ہے. اگر پکا ہوا ہو تو کوئی حرج نہیں، کچا کھا کر کے مسجد کے اندر نہ آئے. کیوں؟ لوگوں کے جمع ہونے کا وقت ہوتا ہے، لوگ یہاں عبادتوں کے لیے آتے ہیں. اگر منہ کے اندر بدبو ہو تو ہمیں بھی اذیت ہے، دوسروں کو بھی اس کی وجہ سے اذیت ہے. اب سوچئے کون ہے جو اس طہارت اور نظافت کا اہتمام کرتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہمارے منہ سے بھی کسی کو اذیت اور تکلیف نہ ہو. اور اسی طرح اسلام میں کہتا ہے ہماری جو ظاہری حیت ہے، ہمارا ظاہری جو لباس ہے وہ بھی پاک اور صاف ہونا چاہیے. ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے گھر آئے زیارت کے لیے، ملنے کے لیے. آپ نے دو لوگوں کو دیکھا. آپ نے ایک شخص کو ان میں سے دیکھا جن کے بال پوری طرح سے بکھرے ہوئے ہیں، پاک نہیں ہیں، بکھرے ہوئے بال ہیں. اللہ کے نبی کو ان کے وہ بال اور ان کی حیت پسند نہیں آئی. آپ نے کہا ما یجد ھذا ما یسکن به شعرہ. آپ نے کہا ان کے پاس کیا ایسی چیز نہیں ہے جس سے اپنے بالوں کو پاک کرے، اپنے بالوں کو کنگھی کرے؟ کیا ان کے پاس اتنا بھی میسر نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے ناپسند کیا. کیا ہمارے پاس اتنا بھی میسر نہیں ہے کہ بالوں کو ہم دھل لیں، داڑھی کو ہم دھلیں اور اسے تیل لگائیں اور اس میں کنگھی کریں؟ کیا اتنا بھی ان کے پاس میسر نہیں ہے؟ آپ نے ان کی حیت کو ناپسند کیا. آپ نے کہا کیا ان کے پاس یہ اتنا نہیں ہے کہ وہ اپنے بالوں کو صحیح کر لیں؟ اور آپ نے دوسرے شخص کو دیکھا ثیاب وسخہ، کہ ان کا لباس گندا تھا جو پہنے ہوئے تھے. آپ نے کہا ان کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا ان کے پاس لباس دھلنے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس وہ چیز نہیں ہے کہ جس سے ان کا لباس پاک ہو جائے؟ یعنی آپ نے دونوں کو ناپسند کیا. ایک کے بال کو آپ نے ناپسند کیا، ایک کے لباس کو آپ نے ناپسند کیا. آپ نے کہا اگر اللہ نے بال دیا ہے، ایک روایت میں آپ نے کہا من کان لہ شعرا فلیکرم. آپ نے کہا جس کو اللہ نے بال دیے ہیں اسے چاہیے کہ ان کا احترام کرے، ان کا اکرام کرے. کیا ہے احترام ظاہری حیت کا؟ انسان داڑھی کو، اپنے بالوں کو دھلے، اس میں تیل لگاتا ہو، کنگھی کرتا ہو اس میں. اللہ کے نبی نے ظاہری ان کی حیت کو پسند نہیں کیا. آج آپ دیکھیے صرف عام لوگ نہیں، بڑے بڑے دیندار اور علم کے دعوے دار آپ انہیں دیکھیں، گندا لباس ان کا، بال بکھرے ہوئے، داڑیاں بکھری ہوئی، کوئی خوشبو ان سے نہیں آ رہی. لوگ کہتے اللہ کے ولی ہے وہ. آپ نے دیکھ کر کے پسند نہیں کیا ان کو، آپ نے بکھرے ہوئے بال پسند نہیں کیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے کہتا ہے جو حقیقت میں اللہ کا ولی ہے، آپ نے عقیدے کے ساتھ، اعمال اور عبادتوں کے ساتھ وہ اپنے ظاہر کو بھی پاک رکھتا ہے، مزین اور خوبصورت رکھتا ہے. مسلمان کو چاہیے اس سلسلے میں کوتاہی نہ برتے، لباس پاک ہو، جسم پاک ہو، ہماری ظاہری حیت بھی اچھی معلوم ہوتی ہو. لوگ کہتے ہیں کہ غربت ہے، غربت کا گندگی سے کیا تعلق ہے؟ بتائیے. کیا صحابہ اکرام جس شہر میں رہتے تھے سب بڑی بڑی عمارتیں تھیں؟ غریب ہونے سے، مال کے کمی سے گندگی کا کوئی تعلق نہیں ہے. کہ انسان غریب ہے، اللہ نے اس کو غریب بنایا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ بھی پاک و صاف رہے، اپنے آپ کو بھی پاک رکھے، بچوں کو بھی پاک رکھے، گھر کو بھی پاک رکھے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق مال سے نہیں. یہ آپ کی ذمہ داری، قیامت کے دن آپ کو پوچھا جائے گا کہ آپ اگر مالدار ہو یا مال میں کمی ہو، ہر صورت میں آپ کا جسم پاک ہو، لباس پاک ہو، گھر پاک ہو، آنگن پاک ہو. یہ ہماری ذمہ داری ہے. لوگوں نے اسے مال اور
غربت سے جوڑ دیا. آپ سوچیے اللہ نے غربت دی ہے تو کیا اللہ نے گندا رہنے کے لیے کہا ہے؟ بچوں کو پھٹا لباس پہنانا، بغیر لباس کے بچوں کو گھر کے باہر بھیج دینا اور گندے لباس کے ساتھ انہیں اسکولوں کو مدرسوں کو بھیج دینا، کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ یہ تو لوگ خود اپنی طرف سے کر رہے. اللہ کے نبی نے کہا کیا اتنی سہولیت بھی نہیں ہے؟ شاید کہ کوئی آدمی ایسا ہو جس کے پاس وہ چیز نہ ہو جس سے کپڑے پاک ہو جاتے ہو. ہر آدمی کو اللہ نے اتنی سہولیت دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ غربت اور مال کی کمی تو اللہ کی طرف سے امتحان ہے. مال بھی امتحان ہے، نہ ہونا بھی امتحان ہے. لیکن جو گندگی انسان اختیار کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے اختیار کرتا ہے، کیونکہ وہ کتاب و سنت کا ویسا احترام نہیں کرتا جیسے احترام ہونا چاہیے. اگر وہ احترام کرے گا وہ بھی پاک ہوگا، اس کی بیوی، اس کے گھرانہ اور اس کے بچے بھی پاک و صاف ہوں گے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کی اپنی غلطی ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اسی لیے آپ دیکھیے مسلمانوں کے بارے معروف ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے اسلام کے دعوے دار ان کے علاقے، بڑے بڑے علاقے جہاں ہوتے ہیں وہاں پر گھر، ان کے علاقے، ان کی گلیاں اور وہاں پہ بہنے والا پانی گندا ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے، اہتمام لوگ نہیں کرتے. اسلام نے انہیں یہ نہیں کہا ہے، یہ خود لوگوں کی اپنی جانب سے کوتاہی ہے. جس طرح توحید میں کوتاہی، عبادتوں میں کوتاہی، اسی طرح انہوں نے طہارت میں بھی کوتاہی کی ہے. اسلام نے اس کا حکم نہیں دیا تھا ان کو. لہذا طہارت کا اہتمام کرنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیت کا کیسے خیال کیا کرتے تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں بھی آپ نے کہا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی جو چیز سب سے محبوب میرے دل کے اندر بنا دی ہے، میرے دل کے قریب جو مجھے پسندیدہ ہے، آپ نے کہا الطیب. اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں جس چیز کی محبت رکھی ہے وہ خوشبو ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف بدن کا غسل نہیں، وضو نہیں، پاک صاف لباس نہیں، بلکہ آپ کو اس کے اوپر اضافی چیز، آپ کو خوشبو اللہ نے پسندیدہ بنا دی تھی. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی سنتوں میں سے آپ نے غسل کے ساتھ خوشبو کو بھی سنتوں میں شامل کیا ہے کہ غسل کا اہتمام کرو، خوشبو کا بھی اہتمام کرو. بلکہ بخاری کی حدیث میں آپ نے کہا تمہاری خوشبو نہ ہو، گھر کے اندر تمہارے خوشبو رکھی ہوئی ہو، عورت اگر استعمال کر رہی ہو وہ خوشبو ہی صحیح، بہرحال خوشبو کو استعمال کرو. بخاری کے الفاظ ہیں من طیب بیتہ، تمہارے گھر میں جو خوشبو رکھی ہے وہ بھی استعمال کر لو. علماء کہتے ہیں اس کا مطلب گھر کے اندر خوشبو کا رکھنا یہ ان اعمال میں سے جنہیں شریعت پسند کرتی ہے. آپ نے کہا اپنی خوشبو لگاؤ، اپنی خوشبو نہیں ہے تو گھر میں جو خوشبو رکھی ہے وہی لگا لو، لیکن خوشبو لگا کر کے جمعہ کے دن آیا کرو. اسلام نے کہتا ہے مسلمان کا گھر بھی پاک ہوتا ہے، جسم اور لباس بھی پاک ہوتا ہے، اور گھروں کے اندر خوشبو کا اہتمام ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے انسان کو اس سے اطمینان حاصل ہوتا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے، اور ہمارے اطراف جو لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی اس سے سکون حاصل ہوتا ہے. اسی لیے اہل علم نے کہا جمعہ کی سنتوں میں سے ہے کہ آدمی خوشبو لگا کر آئے، اور جہاں بھی اہل ایمان جمع ہوتے ہیں اس مجلس میں آنے سے پہلے مومن کو چاہیے خوشبو لگا کر کے آئے، خوشبو لگا کر کے اندر آئے. کیونکہ اسلام کہتا ہے کچی پیاز اور لہسن کھا کر نہ آئے، اسلام نے کہتا ہے خوشبو لگاؤ، خوشبو کا اہتمام کرو. یہ پاکیزگی کی تعلیم ہے جو اسلام نے دی ہے. اور صرف انسان کا جسم اور لباس اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے کہ انسان اللہ نے جتنی طاقت دی ہے اس طاقت میں سے اچھا لباس پہنے، اچھے جوتے پہنے، جو اللہ نے اسے سہولیت دی اس میں سے. انسان اسراف اور فضول نہ کرے، دکھاوا نہ کرے، مقابلہ نہ کرے کسی سے. اللہ نے جتنا دیا ہے اس میں سے اپنے آپ کو اچھا رکھے. بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. آپ نے کہا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا اے اللہ کے نبی، ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے ہمارا لباس اچھا ہو، ہمارے جوتے اچھے ہوں. کیا یہ بھی تکبر ہے؟ کہ اللہ کے نبی یہ بھی تکبر ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ تعالی خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. آپ نے صرف یہ نہیں کہا کہ تکبر نہیں ہے، بلکہ اللہ کو یہ پسند ہے کیونکہ وہ بھی خوبصورت ہے. دنیا میں جتنی خوبصورتی آپ دیکھ رہے ہیں اسی نے پیدا کی ہے، وہ خود خوبصورت ہے. یحب الجمال، اور اللہ تعالیٰ کو جمال اور خوبصورتی پسند ہے. جتنا پیسہ کھانے پر گھومنے پر ہم لگا رہے ہیں اسی پیسے کا کچھ حصہ
جو آپ خیرات بھی کرتے ہیں کچھ حصہ آپ اس پر بھی عمل کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوبصورتی پسند ہے، وہ خود خوبصورت ہے، اچھا لباس انسان کا ہو، اچھے جوتے انسان کے ہوں، جتنے اللہ نے میسر کیے اس میں سے، کیونکہ اللہ کو یہ پسند ہے، ایسے لوگ پسند ہیں۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک روایت میں کہا علیہ الصلوۃ والسلام، جب اللہ بندے پر کوئی نعمت دیتا ہے اللہ کو پسند ہے کہ بندے کی اس نعمت کو بندے پر دیکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہولیت کیے، سہولیت کرنے کے بعد بھی کوئی آدمی اللہ کی نعمت سے استفادہ نہ کرے، یہ بخل کی انتہا ہے۔ آپ جانتے ہیں بخیلی اور کنجوسی ایک مرض ہے، بیماری ہے، وہ بیماری کہ انسان بسا اوقات ہلاک ہو کر کے مر جاتا ہے لیکن پیسہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس ذہنی بیماری ہوتی ہے انسان کو، ایسی بخیلی کہ جو انسان کو اپنی بنیادی ضرورتوں سے محروم کر دے۔ اللہ نے اگر مال دی، اچھا لباس پہنے، بعض اہل علم نے کہا سلف کے حوالے سے کہ وہ اپنے کپڑوں پر پیوند لگاتے تھے، کانٹے لگا لیا کرتے تھے۔ کہا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کر مال ہونے کے بعد بھی کانٹے لگاتے تھے، یہ تصوف صوفیوں کا ہے، یہ صوفیوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ جان بوجھ کر کے انہوں نے کہا سب کچھ چھوڑ کر کے جنگلات پہ جاؤ اور وہ کپڑے پہنو جو پھٹے ہوئے ہوں۔ اسلام نے اس کی ترغیب نہیں دی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اللہ نعمت دے تو اللہ چاہتا ہے کہ وہ نعمت کا اظہار بندہ کرے، یعنی اس پر ظاہر ہو کہ اس کے پاس نعمت ہے۔ جو سلف سے ثابت ہے وہ یہ کہ انہوں نے جان بوجھ کر مال ہوتے ہوئے ایسا نہیں کیا ہے۔ نمبر دو، وہ اپنے مال کو ضائع نہیں کرتے تھے، اس کا مطلب استعمال کے جب تک وہ قابل ہے اسے استعمال کر لیا کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ان نعمتوں کو چھوڑ دے جو اللہ تعالیٰ نے دیے، اس کا یہ معنی نہیں ہے جیسے ابن العربی رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ لہٰذا میرے محترم بھائیوں، ظاہری حیات کا خیال کرنا یہ مومن کی ذمہ داری ہے، بلکہ اسلام یہاں تک کہتا ہے کہ صرف آپ نہیں، آپ کا جسم نہیں، آپ کا بدن نہیں، بلکہ آپ کے اطراف کا جو ماحول ہے وہ بھی پاک و صاف ہونا چاہیے، پاک و صاف ہونا چاہیے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، 3 قسم کے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ آپ نے کہا نمبر 1 وہ آدمی جو پانی بہنے کی جگہوں پر استنجا کر دے، گندگی کر دے جہاں سے پانی بہتا ہے، ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور دوسرا وہ آدمی جو چلتے پھرتے راستے پر گندگی کر دیتا ہے، پیشاب کر دیتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور تیسرا آپ نے کہا جو سائے دار درختوں کے نیچے پیشاب کر دیتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب سوچیے اللہ کو کتنا ناپسند ہے کہ ہمارے شہروں میں، ہمارے علاقوں میں بہتا ہوا پانی ہے، ندیاں ہیں، تالاب ہیں، کنویں ہیں، اور اسی طرح سے سائے دار درخت ہیں، راستے ہیں جہاں سے لوگ جاتے ہیں، جانور جاتے آتے ہیں، وہاں پر پیشاب گندگی کرنے کو اللہ کے نبی نے کہا یہ اللہ کی لعنت کا سبب ہے۔ ایسے آدمی کو اللہ رحمت سے دھتکار دیتا ہے جو چلنے پھرنے کی جگہ پہ پیشاب کرتا ہو، یا سائے میں پیشاب کرتا ہو، یا پانی میں پیشاب کرتا ہو، اللہ کوئی ہرگز پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس کے ذریعے سے ماحول کو فاسد کر رہے ہیں۔ جس جگہ پر پیشاب ہو رہا ہے ہو سکتا ہے وہی بہتا ہوا پانی کہیں اور جا رہا ہو، جہاں پر پیشاب کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی مسافر اس درخت کے نیچے آرام کرنے کے آنا چاہتا ہو، کوئی پرندہ آنا چاہتا ہو، ہماری وجہ سے ہم نے اس کو دور کیا، اذیت میں ڈالا، لوگ چلنے پھرنے کے لیے انہیں مشکل ہو رہی ہے، مسجد کو آنے کے لیے مشکل ہو رہی ہے، گھر جانے کے لیے مشکل ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ راستے میں گندگی ہم نے ڈال دی ہے اور ہم نے گندگی کر دی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی لعنت کا سبب ہے۔ اسے کوئی معمولی نہ سمجھے کہ آدمی راستے میں کچرا ڈال دیا، راستے میں پیشاب کر دیا، لوگ چل رہے پھر رہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے۔ ایک مسلمان ہوتے ہوئے ہمارے لیے کبھی جائز نہیں ہے کہ چلتے پھرتے ہوئے ان راستوں پر ہم گندگی ڈال دے جہاں سے لوگ، چاہے مسلمان ہو چاہے کوئی بھی ہو، لوگ آتے جاتے ہوں۔ اسلام اسے پسند نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت کا سبب ہے۔ لہٰذا میرے محترم بھائیوں، اپنے ماحول کو بھی پاکیزہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری، تم میں سے کوئی آدمی ٹہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے، پھر اسی میں وہ غسل بھی کر رہا ہے، کوئی آدمی ٹہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے منع کر دیا اور ہمیں ذمہ داری دی ہے پاکیزگی کی، اور کچھ پاکیزگیوں کو فرض کیا گیا ہے، جیسے جنابت کا غسل ہے، طہارت حاصل کرنے کے بعد خواتین کے لیے غسل ہے، ان غسلوں کو فرض کیا گیا ہے، اور اسی طرح نمازوں کے لیے وضو کو مشروع کیا گیا ہے، مسواک کو مشروع کیا گیا ہے، خوشبو کو مشروع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم پاک صاف
صاف ہوں، ہم اللہ کے گھر کو آتے پاک صاف ہو، ہمارے ندیاں، تالاب اور اسی طرح ہمارے سڑک اور راستے بھی پاک صاف ہوں۔ مسلمان ایسا ہوا کرتا ہے، مسلمان اپنے گھر کو، اپنے جسم کو، اپنے بدن کو، ان تمام چیزوں کو پاک صاف رکھتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدن کی پاکیزگی میں خاص طور پر آپ نے کہا سنن الفطرہ، وہ سنتیں جو سارے رسولوں کی رہی ہیں، سارے نبیوں کی سنتیں رہی ہیں، ان میں سے آپ نے کہا کہ مونچھوں کو کم کرنا، مونچھوں کو بڑھا کر کے انہیں ہونٹوں تک لٹکا دینا، یہ سارے رسولوں کی سنت کے خلاف ہے۔ مونچھوں کو تراشنا، داڑھی کو اپنے چہرے پر گھنا کر کے اسے معاف کر دینا رسولوں کی سنت ہے۔ اور اسی طرح آپ نے کہا اب زیر ناف صفائی اور بغل کی صفائی، اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ انسان کلی کا اہتمام کرتا ہے، اور اسی طرح سے انسان اپنے جوڑوں کو دھوتا ہے، جوڑ جہاں پر ہڈیاں جمع ہونے کی جگہ ہوتی ہے جسے براجم کہا جاتا ہے، عام طور پر جہاں پر لوگ دیکھتے نہیں ہیں، دو ہڈیاں جہاں مل رہی ہوتی ہیں ان جگہوں کو براجم کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اسے دھلنا بھی تمام نبیوں کی سنت ہے، کہ صرف جسم کی ایسی صفائی نہیں، جن جوڑوں کے پاس آپ کی نگاہ نہیں جاتی ہے ان جوڑوں کو دھلنا بھی نبیوں کی سنت ہے۔ تمام نبی ایسے ہی پاک صاف رہا کرتے تھے، براجم کو غسل کرنا، پاک صاف انہیں رکھنا۔ بلکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی نے کہا مونچھوں کو کم کرنا، ناخن کو تراشنا، زیر ناف اور بغل آپ نے کہا ان صفائی 40 دن آخری حد ہے، اس سے زیادہ اضافہ کرنا جائز نہیں ہے۔ 40 دن کے اندر اندر انسان اس کو پاک کر کے اپنے جسم کو پاک رکھے، غسل کا اہتمام کرتا ہو، یہ مومن کا طریقہ ہونا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ سنن الفطرہ ہے، اور اہل علم کہتے ہیں جو ان سنتوں کا اہتمام نہیں کرتا وہ کفار سے مشابہت کرتا ہے، جن کے اور اسی طرح سنن الفطرہ میں آپ نے کہا استنجا کرنے کے بعد پاکی لینا، یہ بھی سنن الفطرہ میں سے ہے، تمام نبیوں کی سنتوں میں سے ہے۔ انسان اگر استنجا کرتا ہے، الاستنجاء بالماء، کہ استنجا کرنے کے بعد پاکی لیتا ہو پانی کے ذریعے سے یا مٹی کے ڈھیلے کے ذریعے سے، لیکن پاکی کا اہتمام کرتا ہو، اگر کوئی آدمی اس کا اہتمام نہ کرے یہ کفار سے مشابہت ہے۔ اور دوسرا یہ درندوں سے، جانوروں سے مشابہت ہے، کیونکہ جانوروں کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے اور ان پاکیوں کا وہ اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ اہل علم نے کہا جو ان کا اہتمام نہیں کرتا، نبیوں کی سنتوں کو اس نے چھوڑ دیا، اور وہ جانوروں کی مشابہت کرتا ہے، درندوں کی مشابہت کرتا ہے، لہذا غسل کا، وضو کا، خوشبو کا، اپنے جسم کی صفائی کا خصوصی اہتمام، استنجا کا خصوصی اہتمام، خوشبو کا اہتمام ایسا ہوتا ہے ایک مومن جسے دیکھنے کے بعد انسان کو راحت محسوس ہوتی ہے۔ اور قیامت کی اللہ کے نبی نے فرمایا اس امت کے لوگ پہچانے بھی جائیں گے اسی طہارت کی وجہ سے کہ جن اعضاء کو وہ دھوتے ہیں وضو میں وہ چمک رہے ہوں گے، انہیں دیکھ کر کے لوگ پہچان جائیں گے کہ امت محمدیہ کے لوگ ہیں۔ یعنی ہماری شناخت بھی اسی پاکیزگی اور طہارت سے قیامت کے دن ہونے والی ہے، لہٰذا اس طہارت کا ہم اہتمام کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے والے کو، مجھے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ دل نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو شرک سے پاک فرمائے، بدعات سے پاک فرمائے، گناہوں سے پاک کرے، گناہوں کی جگہوں پر، شرک اور بدعات کی جگہوں پر حاضر ہونے سے اللہ تعالیٰ ہم کو پاک کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے ظاہر کی بھی اصلاح فرمائے، پاکیزگی و طہارت کا اہتمام کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ جب تو دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، عمل صالح پر رکھے، اپنے پاس بلائے، اس حال بلائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب وخطیئہ فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔